بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے آپ اور آپ کے والدین خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اپنی آن لائن کلاسز باقاعدگی سے لینی ہیں اور گھر کا کام بھی باقاعدگی سے کر کے اسکول کے واٹس ایپ نمبر پر بھیجنا ہے۔ چلیے چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف۔ یہ آپ کی اسلامیات کی کلاس ہے۔ اپنی اسلامیات کی کتاب کھولیں۔ مطالعہ اسلام پیارے بچوں صفحہ نمبر 10 کھولیں۔ صفحہ نمبر 10 آذان۔ آذان وہ کلمات ہیں جو نماز سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں اور اس کی مدد سے ہمیں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے اور یہ دن میں 5 دفعہ ادا کی جاتی ہے۔ اذان کا لفظی و شرعی مفہوم۔ اذان کا لفظی معنی اعلان کرنا یا اطلاع دینا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے، یعنی کہ ہمیں اطلاع دی جاتی ہے کہ اب اس نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ شریعت میں اذان سے مراد نماز کی اطلاع دینے کے لیے مخصوص کلمات کو بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ 5 نمازوں کے لیے اذان پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جب نماز فرض ہوئی تو مسلمان اکٹھے ہو کر نماز ادا کر لیتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو وہاں بھی شروع میں صلاۃ الجماعت یعنی کہ نماز اکٹھا کرنے والی کے الفاظ بلند آواز سے پکارے جاتے تھے اور مسلمان نماز کے لیے جمع ہو جاتے۔ صلاۃ الجماعت کا مطلب کیا ہے؟ نماز اکٹھا کرنے والے، یعنی کہ نماز کے لیے جو اکٹھے کرنے والے جو کلمات تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا لہرایا جائے اور لوگ دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو ناپسند فرمایا۔ کسی نے کہا کہ نماز کے وقت بگل بجایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا کہ اس وقت آگ روشن کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مجاسیوں کا طریقہ ہے۔ تو یہ بہت سے وہ طریقے ہیں جیسے آپ کو بتایا گیا، یہودیوں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ، مجاسیوں کا طریقہ۔ حضرت عبدل بن زید وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر گئے۔ اسی بات پر غور کرتے ہوئے وہ سو گئے۔ انہیں خواب میں اذان سکھائی گئی۔ انہوں نے یہ کلمات صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔ آپ نے بہت پسند فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات حضرت ابوبکر صدیق کو سکھاؤ تاکہ وہ اذان پڑھیں۔ یہی کلمات خواب میں حضرت عمر کو بھی سنائے گئے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیان کرنے کا شرف حضرت عبدل بن زید کو ملا، یعنی کہ یہی خواب حضرت عمر نے بھی دیکھا تھا، لیکن سب سے پہلے بتایا کس نے؟ حضرت عبدل بن زید نے۔ اس طرح اسلام میں اذان کی ابتدا ہوئی۔ تو یہ اذان کی ابتدا یہاں سے شروع ہوئی۔ اذان کی فضیلت۔ اذان صرف نماز کا وقت شروع ہو جانے کا اعلان ہی نہیں، بلکہ یہ بات بذات خود اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا اعلان ہے۔ اس لیے اذان کی اور اذان پڑھنے والے کی بڑی فضیلت ہے۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اذان ادب سے سنیں، اذان کا احترام کریں، کیونکہ اذان کا مذاق اڑانے والوں کو کافروں کا شیوا بتایا گیا ہے۔ یعنی کہ جو اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اذان کا مذاق اڑائیں گے، وہ کافروں سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کافروں کا کام ہے، یعنی کافر اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس سے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر خدری سے فرمایا۔ کس نے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر خدری سے فرمایا،
نماز کے لیے بلند آواز سے اذان پڑھا کرو، کیونکہ مؤذن کی آواز جو بھی جن وہاں سنتا ہے یا جو بھی کوئی چیز سختی ہے وہ قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ یعنی کہ کہنے کہ جو وہاں سنتا ہے یا جو بھی کوئی چیز سنتی ہے، یعنی یہ سنتی لفظ ہے، یعنی کہ کہنے کہ جو بھی سنتا ہے، جو چیز بھی سنتی ہے اذان کے کلمات، وہ قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان پڑھنے میں کس قدر اجر اور ثواب ہے تو وہ اذان پڑھنے کے لیے آپس میں تلواروں سے لڑائی کریں۔ ایک اور جگہ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ اذان کی کتنی فضیلت ہے تو لوگ ایک دوسرے سے لڑائی کر کے اذان دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مؤذن امین ہے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ اذان اہل اسلام کا شعار ہے اور اذان پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی فضیلت پانے والا ہے۔ اب ہم اذان کے آداب دیکھتے ہیں۔ چونکہ اذان صرف نماز کا وقت شروع ہونے کا اعلان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبیرائی کا اظہار ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے آداب کو مکمل خیال رکھیں۔ اذان کے آداب مندرجہ ذیل ہیں۔ اذان پڑھنے والے کا جسم و کپڑے پاک ہوں اور وہ پاک جگہ ہو یعنی کہ وہ جہاں کھڑا ہو وہ جگہ پاک ہو، وہ پاک جگہ پر کھڑا ہو کر اذان پڑھے۔ وہ بلند آواز میں اذان دے اور اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لے۔ اذان پڑھنے والا اپنا منہ قبلہ کی طرف کرے۔ جب اذان ہو رہی ہو تو اسے خاموشی سے سننا چاہیے اور جو کلمات مؤذن کہے ہمیں بھی وہی کلمات دہرا کر اذان کا جواب دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہی کہو، البتہ اب جیسے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت آپ کو لا حول ولا قوت پڑھنا چاہیے۔ اذان کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں، یعنی ان آداب کو ہم نوٹ رکھیں، یعنی ہم ان آداب کو اپنی زندگی میں ان کا استعمال کریں، ان کا اپنی زندگی میں ہم ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپلیمنٹ کریں کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اس وقت ہم خاموشی سے بیٹھ کے اذان کا جواب دیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوت کہیں اور اذان کے بعد دعا کریں۔ جی پیارے بچوں، اب ہم سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ تو مشق ہے مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیں۔ اسلام میں اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اب یہ آپ کو میں بتا رہی ہوں، آپ نے یہاں سے لکھنا ہے اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ آپ کا سوال نمبر 1 کا جواب ہے، کیونکہ آپ نے اس کو تفصیل سے بتانا ہے، آپ نے اس کا تفصیلاً جواب دینا ہے۔ جی، جب نماز فرض ہوئی تو مسلمان اکٹھے ہو کر نماز ادا کرتے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہاں بھی شروع میں صلاۃ الجماعت کے الفاظ بلند آواز سے پکارے جاتے تھے اور مسلمان نماز کے لیے جمع ہو جاتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ فرمایا کہ نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ نماز کے وقت جھنڈا لہرایا جائے۔ وہ لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے کو ناپسند فرمایا۔ کسی نے کہا کہ نماز کے وقت بغل بجائی جائے، کسی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، کسی نے کہا اس وقت آگ روشن کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو عبد بن زہید وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر گئے، اسی بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے۔ انہیں خواب میں اذان سکھائی گئی۔ انہوں نے یہ کلمات صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تو آپ نے پسند فرمایا اور آپ نے فرمایا یہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھائے جائیں تاکہ وہ اذان پڑھیں۔ یہ کلمات خواب میں حضرت عمر کو بھی سنائے گئے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیان کرنے کا شرف حضرت عبد بن زاہد کو ملا۔ اسی طرح اسلام میں اذان کی ابتدا ہوئی۔ یہ آپ کا سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ اذان کی اہمیت اور فضیلت پر ایک جامعہ نوٹ لکھیں، تو آپ نے اذان کی اہمیت اور فضیلت پر ایک نوٹ لکھنا ہے۔ تو یہ اذان کی فضیلت ہم یہاں سے شروع کریں گے
کہ اذان صرف نماز کا وقت شروع ہونے کا اعلان نہیں بلکہ یہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبیرائی کا اعلان ہے۔ اس لیے اذان اور اذان پڑھنے والے کی بڑی فضیلت ہے۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان ادب سے سنیں اور اذان کا احترام کریں، کیونکہ اذان کا مذاق اڑانے کو کافروں کا شیوہ بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس سے بھی ہنسی و کھیل بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خداری سے فرمایا، نماز کے لیے بلند آواز سے اذان پڑھا کرو، کیونکہ مؤذن کی آواز جو بھی جنوان سنتا ہے یا جو بھی کوئی چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان پڑھنے میں کس قدر اجر و ثواب ہے تو وہ اذان پڑھنے کے لیے آپس میں تلواروں سے لڑائی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مؤذن امین ہے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اس سے بخوبی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اذان کی کیا اہمیت بیان کی گئی۔ اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ اذان اہل اسلام کا شعار ہے اور اذان پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی فضیلت پانے والا ہے۔ یہ آپ کے سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اذان کے کوئی سے 3 آداب لکھیں۔ اب اذان کے آداب تو آپ نے لکھنا ہے کہ اذان کے چند آداب مندرج ذیل ہیں، تو آپ نے 1 2 3 آپ نے یہ لکھ لینے ہیں۔ اذان پڑھنے والے کا جسم اور کپڑے پاک ہوں اور وہ پاک جگہ پر کھڑا ہو کر اذان پڑھے، وہ بلند آواز میں اذان پڑھے، اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لے۔ اذان پڑھنے والا اپنا منہ قبلہ کی طرف کرے۔ تو یہ آپ کے سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، اذان کا جواب کیسے دیا جائے؟ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور جو کلمات مؤذن کہے وہی ہمیں کلمات دہرا کر اذان کا جواب دینا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو وہی جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہی کہو، البتہ لیکن آگے جو ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوت پڑھیں۔ تو آپ نے یہ یہاں تک کرنا ہے۔ یہ آپ کے سوال نمبر 4 کا جواب ہے۔ جی پیارے بچوں، سوال نمبر 2، مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ اذان کا لفظی معنی ہے جی اعلان کرنا، تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اعلان کرنا۔ اطلاع دینا بھی ہے، تو آپ دونوں میں سے جو بھی الفاظ لگائیں ویسے آپ اعلان کرنا یہاں پہ لکھیے گا۔ عبادت کے وقت ڈیش بجانا سائیوں کا طریقہ ہے۔ کیا بجانا؟ بالکل ٹھیک، ناقوس۔ تو آپ نے لکھنا ہے ناقوس۔ اذان کا طریقہ ڈیش کے خواب میں سکھایا گیا، کس کو؟ حضرت عبداللہ بن زید کو خواب میں سکھایا گیا، اور حضرت عمر کو بھی بتایا گیا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن زید نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اذان کا مذاق اڑانا ڈیش کا شیوہ ہے، کافروں۔ تو آپ نے لکھنا ہے کافروں۔ تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ کافروں۔ سوال نمبر 3، درست جواب کے آگے درست کا نشان لگائیں اور غلط کے آگے غلط کا نشان لگائیں۔ فرض نماز کے لیے اذان پڑھنا فرض ہے، تو یہ آپ کا غلط جواب ہے، کیونکہ فرض نماز کے لیے اذان پڑھنا فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اور اپنی عبادت کے وقت یہودی بغل بجایا کرتے تھے، تو یہ صحیح جواب ہے، تو آپ نے یہاں پہ ٹک لگانا ہے۔ اذان کا شرعی مفہوم فرض نماز کے وقت مخصوص کلمات بلند آواز سے پڑھنا ہے، تو یہ بھی آپ کا صحیح جواب ہے۔ اذان آہستہ پڑھنی چاہیے، غلط، یہ آپ کا غلط ہے، کیونکہ اذان بلند آواز میں پڑھنی چاہیے۔ سوال نمبر 4، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں، اس طرح ملائیں کہ مفہوم واضح ہو۔ کالم الف کالم بے، جی اذان کا کیا ہوگا؟ اعلان کرنا، اذان اعلان کرنا۔ مؤذن، جی مؤذن کا کیا ہوگا؟ مؤذن آمین۔ تو آپ مؤذن اور آمین۔ ماجوسی کیا ہوگا؟ آگ روشن کرنا، وہ کیا کرتے تھے؟ آگ روشن کیا کرتے تھے۔ کپڑے پاک ہوں، تو یہ اذان کا ادب ہے۔ اذان پڑھنے والا قبلہ رخ ہو، تو یہ آپ نے اس کے ساتھ ملانا ہے۔ اذان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اعلان کرنا، مؤذن
जी मौज़ून के साथ क्या आएगा प्यारे बच्चों? आमीन, माजूसी, आग रोशन करना, कपड़े पाक हों, ये अजान का अदब है, ये अजान का अदब है। कपड़े पाक होना ये अजान का अदब है। अजान पढ़ने वाला किबला रुख हो, यानी अजान देते वक्त उसका मुंह किबला की तरफ होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपने इस सबक को 1-2 दफ़ा पढ़ना है और आपने इनके तफसीली जवाबात अपनी कॉपी पर लिखने हैं। मुनासिब अल्फाज लगा कर खाली जगह पर करें, ये आपने अपनी किताब पर ही हल करना है। दुरुस्त जवाब के आगे दुरुस्त का निशान और गलत के आगे गलत का निशान लगाएं, ये आपने अपनी किताब पर ही करना है। और इसी तरह कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं, ये भी आपने अपनी किताब पर ही करना है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई या अगर आपने आज के लेक्चर के हवाले से कोई सवाल पूछना है तो मुझे स्कूल के नंबर पर कॉल कर लें, मैं आपके तमाम सवालात के जवाबात दूँगी। आपको जो भी घर का काम दिया गया है उसको 2 दिन में मुकम्मल करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। घर में रहें, महफूज रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।